تو میں آپ کی خدمت میں عرض کروں گا، اور میں ابھی اپنے لیے بھی کہہ رہا ہوں کہ کوشش کریں کہ ہر زندگی کے ہر مہینے میں، ممکن ہو تو ہر ہفتے میں کوئی ایک کام ایسا کریں، میں بھی ایسا کروں جس میں میں کہوں کہ خدایا یہ صرف ان کی شفاعت کے حصول کے لیے میں نے کیا ہے، مجھے اور کچھ نہیں چاہیے۔ تو بعض اوقات میں کوئی کام کرتا ہوں اور خدا سے کہتا ہوں خدایا میں نے یہ کام کیا، اس کے بدلے میں میرا دنیا میں رزق آسان کر دے۔ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے۔ بعض اوقات میں کوئی نیکی اچھائی کرتا ہوں، کہتا ہوں خدایا اس کے بدلے میں میری اولاد کو سکون دے دے، یہ ممکن ہے۔ لیکن میں آپ کی خدمت میں عرض کروں گا، مہینے میں ایک دفعہ، کچھ نہیں تو سال میں ایک دفعہ کوئی ایک کام چھوٹا سا ایسا انتخاب کریں، بڑا بھی ہو تو اچھا ہے، اور اللہ سے کہیں خدایا یہ صرف سیدہ کی شفاعت کے حصول کے لیے میں نے کیا ہے، مجھے نصیب کر دے کسی طرح سے۔ ان کے ماننے والوں کا احترام بہت مدد دے گا، ان کی اولاد کا احترام بہت مدد دے گا۔ تو یہ آپ کی مرضی ہے اس کام کو آپ کیسے انتخاب کریں گے، لیکن یہ کام ضرور کیجیے گا انشاءاللہ۔ پروردگار مجھے اور آپ کو اس کی سعادت نصیب فرمائے انشاءاللہ۔ درود بھیجے گا محمد و آل محمد پر، صلی علی محمد آل محمد وعجل فرج۔ یہ جو شفاعت کا حصول ہے، اس کے دو راستے مجھے لگتا ہے بہت اہم ہیں، اس کے دو راستے مجھے سمجھ میں آتا ہے۔ ایک وہ راستہ جو میں نے ابھی آپ کی خدمت میں عرض کیا، کوئی ایک کام کریں، کوئی ایسا کام کریں، ایسا اچھا کام کریں، کیونکہ کام ہم لوگ بہت کرتے ہیں، کوالٹی کا مسئلہ ہے۔ کام ہمارے بہت ہیں، لیکن مجھے لگتا ہے کہ ہم جیسے لوگ، میرے جیسے لوگوں کے لیے کوالٹی کا مسئلہ بہت امپورٹنٹ ہے۔ کوئی ایسا اچھا کام کریں جس سے بی بی سیدہ کا دل خوش ہو جائے، بہت بڑی بات ہے یہ۔ وہ کائنات کا گویا محور ہیں، پوری کائنات ان کے سامنے ہے، ملیکہ کونین ان کا لقب ہے۔ ان کا دل خوش ہو جائے، کوئی ایسا کام سوچیں، اللہ کرے کہ ہم اور آپ کو نصیب ہو جائے۔ اور ڈھونڈنے والے کو خدا کیا نہیں دیتا ہے؟ جب خدا دنیا مانگنے والوں کو دنیا دے دیتا ہے، تو اگر کوئی اپنی زندگی میں مانگے کہ میں نے سیدہ کا دل خوش کرنا ہے، خدا کیوں نہیں دے گا؟ پھر وہ بھی دے دے گا۔ اور یہ بھی میں آپ کو عرض کر دوں، کوئی یہ سوچے یہ کام صرف پیسے سے ہوگا، نہیں، قطعاً نہیں ہوگا۔ اس میں پیسے سے بہت اوپر کی کوئی چیز چاہیے، اس میں سب سے امپورٹنٹ خلوص چاہیے، سب سے امپورٹنٹ۔ ایک راستہ یہ راستہ ہے، کوئی ایسا کام کریں جس سے ان کا دل خوش ہو جائے، پہلی بات۔ دوسرا ایک اور راستہ بھی ہے، کوئی ایسا کام کریں جو ہمیں ان کی سنت اور سیرت کے نزدیک لے جائے، ان کے طریقے کے نزدیک لے جائے۔ اس کی ایک دو مثالیں عرض کروں گا، درود بھیجے گا محمد و آل محمد پر، محمد آل محمد وعجل فرج۔ نبی خدا نے اور ائمہ اطہار نے تشبیہوں کے ذریعے سے ہمارے آخرت کے مقام کو بیان کیا ہے، تشبیہ کے ذریعے سے، اور بتایا کہ کچھ کام ایسے ہیں جو تمہیں آخرت کے دن ہمارے نزدیک لے آئیں گے، آخرت کے دن ہمارے نزدیک لے آئیں گے۔ ظاہر ہے یہ نزدیک لانا جسمانی طور پہ نہیں ہوگا، یہ نزدیک لانا روحانی مقام کے طور پر ہے۔ تو مثال کے طور پر انہوں نے خود کچھ اعمال بتائے۔ ایک روایت کے مطابق رسول گرامی نے ان کی ذات پر درود بھیجے گا محمد و آل محمد، اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرج۔ مجھے بہت زیادہ دلچسپی اس بات میں نہیں ہوتی کہ لوگ اونچی آواز میں درود بھیجیں، اس میں واقعاً میری کوئی بہت زیادہ دلچسپی نہیں ہے، لیکن میری دلچسپی اس میں ہوتی ہے لوگ تھوڑا جذبے سے بھیجیں۔ تو میں آپ کی خدمت میں گزارش کروں گا، ایک دفعہ ذرا جذبے سے درود بھیجیں محمد و آل محمد، صلی علی آل محمد وعجل فرجہم۔ دو تین باتیں میں آپ کی خدمت میں عرض کر چکا ہوں کہ مجھے بیان کرنی ہے، اور پہلے میں مثال عرض کر دوں، اس سے پہلے ایک چھوٹی سی بات عرض کر دوں۔ یہ جو میں اور آپ عمارتوں میں نمازیں اور عبادتیں پڑھتے ہیں کرتے ہیں، یہ عمارتیں بھی ہمارے لیے گواہ ہیں۔ یہ عمارتیں قرآن کریم
یہ گواہ بھی ہیں اور خدا نہ کرے حق ادا نہ ہو تو شاکی بھی ہیں، پھر شکوہ بھی کریں گے۔ تو یہ جو آپ یہاں بیٹھ کے درود بھیج رہے ہیں نا، یہ ابھی شاید ہمیں احساس نہ ہو، لیکن روایتوں کے مطابق مسجد گواہی دیتی ہے۔ مسجد اور مکان، جگہ جہاں پہ ایک کام ہوا وہ بھی گواہی دیتے ہیں۔ بہرحال اللہ کے نبی تشریف فرما تھے، اللہ کے نبی نے کہا کہ قیامت کے دن وہ جو یتیموں کی خبر گیری کرے، جو یتیموں کا خیال رکھے، وہ میرے ساتھ ایسے ہوگا جیسے میری یہ 2 انگلیاں۔ نبی نے اپنی 2 انگلیوں کو نزدیک لا کے دکھایا اور کہا کہ جو دنیا میں یتیموں کا خیال رکھے وہ اس طرح میرے ساتھ ہوگا۔ اب یہ نبی نے تشبیہ دی ہے، ظاہر قیامت کے دن جسمانی کوئی تعلق نہیں ہے۔ یہ جو کہا کہ 2 انگلیوں کی طرح میرے ساتھ ہوگا، کیا مطلب؟ یعنی میں اس کی شفاعت کرا دوں گا۔ شفاعت کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ ہمراہ ہونا۔ کتنی شفاعت کرائیں گے نبی اس کی کہ جو یتیموں کا خیال رکھے؟ کہا میں ایسی شفاعت کراؤں گا جیسے میرے ساتھ چلے گا، وہ ایسی شفاعت کراؤں گا۔ ایک دفعہ ہم کسی کا خیال کرتے ہیں، وہ کہیں اور ہوتا ہے، ہم کہیں اور ہوتے ہیں، کہتے ہیں تم اپنی جگہ رہو، میں اپنی جگہ پہ رہوں گا، میں تمہارے لیے کچھ کر دوں گا۔ نبی فرما رہے نہیں، میں ایسے نہیں کروں گا۔ جو یتیموں کا خیال رکھے گا اسے میں اپنے ساتھ رکھوں گا۔ یہ شفاعت کا اعلیٰ مقام ہے، کوئی یہ شفاعت کا کوئی بڑا مقام ہے۔ تو اس سے مجھے سمجھ میں آیا کہ کوئی کام انسان ایسا کر لے جو ان کی پسند کا ہو تو وہ اپنے آپ کے اتنا نزدیک لے جاتے ہیں۔ پھر تو مثال کے طور پر مجھے نبی خدا کی شفاعت چاہیے تو میں کیا کروں؟ ایک راستہ انہوں نے بتایا، یتیموں کا خیال کرو۔ اچھا، اب میں کچھ اور چیزیں بھی سمجھ میں آتی ہیں۔ ایک جگہ میں نے پڑھا، اللہ کے نبی نے فرمایا کہ میں ہر روز 70 مرتبہ استغفار کرتا ہوں، ہر روز کم سے کم 70 مرتبہ استغفر اللہ ربی واتوب الیہ۔ یہ ایک راستہ بن گیا۔ اگر میں چاہتا ہوں نبی کے ہمراہ ہوں تو میں اپنی زندگی کا دستور بنا لوں کہ مجھے ہر روز کسی نہ کسی وقت 70 مرتبہ استغفر اللہ ربی واتوب الیہ کہنا ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا، کہا میں حمد کرتا ہوں خدا کی اس انداز میں، الحمدللہ رب العالمین کثیرا وعلی کل حال۔ روایت میں لکھا تھا کہ 70 مرتبہ اللہ کے نبی یہ جملہ ارشاد فرماتے تھے، الحمدللہ رب العالمین کثیرا علی کل حال۔ چلیے میں شاید یہ جملہ 2 دفعہ میں بول چکا ہوں، لیکن شاید آپ کو یاد نہ رہے تو چلیں حمد خدا کی میں 70 مرتبہ کر لوں۔ اور بیوی کی تسبیح میں بہت کچھ ہے، اس کو نظر انداز نہیں کرنا چاہیے، اس میں بہت کچھ ہے۔ اللہ کے نبی نے اپنی عبادتوں کا خلاصہ بی بی سیدہ کو تسبیح بنا کر دے دیا ہے، اور بی بی نے اتنا لطف کیا، اتنا کرم کیا کہ جو خاص تحفہ ان کو اللہ کے نبی نے دیا تھا، بی بی نے اپنی فیاضیت کے ساتھ وہ تحفہ اپنے ماننے والوں کو دے دیا۔ اس کو نظر انداز نہیں کرنا چاہیے۔ تو مثال کے طور پر اگر آپ اور میں وہ ہوئے جو تسبیح پڑھنے میں پابند ہیں، شاید یہی تسبیح ہمیں بی بی سیدہ کی نظر دلوا دے کہ وہ کہیں کہ یہ وہ بندہ ہے کہ جو میری دی ہوئی تسبیح کا احترام کرتا ہے۔ کیا مطلب تسبیح کا احترام؟ تسبیح کو آہستہ آہستہ پڑھیں، سوچ سمجھ کے پڑھیں، اس کے معنی مفہوم کے اوپر توجہ رکھیں، بہت تیزی سے نہیں پڑھیں، سکون سے پڑھیں، احترام کریں بھی، ہر نماز کے بعد ضرور پڑھنے کی کوشش کریں، سوائے یہ کہ کوئی اور واجب ہو جو اس کے سامنے آ رہا ہو، اور اس کا اجر و ثواب بے پناہ ہے۔ مثال کے طور پر شہید ثانی نے، جہاں تک مجھے یاد آتا ہے، اپنی کتاب میں لکھا کہ اس ایک تسبیح کا ثواب 1000 رکعت نافلہ سے زیادہ ہے، 1000 رکعت نافلہ سے زیادہ ہے۔ یعنی اگر میں کسی ایسی جگہ پر ہوں جہاں میں نافلہ نماز نہیں پڑھ پا رہا ہوں تب بھی تسبیح نہ چھوڑوں، اس میں 1000 رکعت نافلہ کا ثواب ہے میرے لیے۔ تو ایک راستہ کیا تھا؟ ایک راستہ یہ تھا کہ میں کوئی ایسا کام کروں جس سے ان کا دل خوش ہو جائے۔ میں نے عرض کیا آپ کی خدمت میں، پرخلوص کام کریں، اچھا کام کریں، کوالٹی کے حساب سے اچھا ہو، اور قرب
خدا نظر میں ہو، انشاءاللہ خدا ان کے دل کو خوش کر دے، ایک بات۔ دوسرا راستہ کیا تھا؟ ان کی بعض سنتوں کو دہرا لیں، ان کے بعض طریقوں کو دہرا لیں۔ تو مثال کے طور پر نبی کی 2 سنتیں میں نے آپ کی خدمت میں عرض کی، یتیموں کا خیال کرتے تھے، استغفار پابندی سے کرتے تھے، حمد کے بارے میں بھی عرض کر دیا، تسبیح بی بی سیدہ کی بھی عرض کر دی۔ اب ایک سنت بی بی کی اور آپ کی خدمت میں عرض کروں گا، درود بھیجے گا محمد و آل محمد پر، صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرج۔ بی بی شبوں کو تشریف فرما ہوتی تھیں، خدا کے حضور عبادتیں انجام دیتی تھیں، بلا ناغہ، بلا کسی تعطیلی کے، یہ بی بی کی سنت تھی۔ اور ان عبادتوں کے اندر جو بہت اہم حصہ ان کی اولاد طیبہ و طاہرہ ائمہ نے بیان کیا، وہ یہ کہ وہ اس میں دوسروں کے لیے دعائیں کرتی تھیں، دوسروں کے لیے دعائیں کرتی تھیں، اتنا دعا کرتی تھیں، اتنا دعا کرتی تھیں کہ ہمارے پاس ایک روایت ہے امامان حسنین میں سے کسی سے کہ ارشاد فرمایا کہ میں نے اپنی والدہ سے پوچھا کہ آپ نے سب کے لیے دعا کی، اپنے لیے دعا نہیں کی؟ تو فرمایا اجار ثم الدار، پہلے ہمسایہ پھر اپنا گھر، پہلے دوسروں کے لیے۔ یہ ایک سنت ہے۔ اب میں اپنی زندگی میں پوچھوں، میں اجنبی لوگوں کو جن سے میرے گھر کا خون کا تعلق نہیں ہے کب دعا کرتا ہوں، کتنی دعا کرتا ہوں؟ یہ بی بی کی سنت ہے۔ آپ ان کے چاہنے والوں کا انتخاب کریں، ان کے لیے دعا کریں، اس کو اپنی زندگی کا حصہ بنائیں، اور یہ سوچ کر بنائیں کہ بی بی میں نے آپ کی سنت پہ عمل کرنا ہے، میں نے لوگوں کو دعا دینی ہے۔ تو یہ اگر کوئی اس کام کو کرے، خود بخود ان کے وجود مقدس کی طرف سے عنایات نصیب ہوں گی۔ اور یہ میں نے آپ کی خدمت میں پہلے عرض کرنا شروع کیا تھا، پھر میں رک گیا کہ ان کی دی ہوئی عنایتیں صرف یہ نہیں ہوتی کہ مثلا میرا نیا گھر بن جائے، میری دکان بن جائے، میرا بزنس ہو، میری جاب ہو، میرا پیسہ بڑھ جائے۔ معمولاً یہ ان کی خاص عنایات نہیں ہیں، یہ وہ دشمنوں کو بھی دے دیتے تھے۔ ان کی خاص عنایت کیا ہوتی ہے؟ وہ جس پہ خاص عنایت کرتی ہیں اس کی زندگی اللہ کی بندگی میں صرف ہوتی ہے، اس کی موت اللہ کی بندگی میں آتی ہے۔ یہ جو میں نے ابھی عرض کیا کہ اہل بیت اطہار اور بی بی سیدہ سلام اللہ علیہ دعا فرماتی تھیں، اصحاب کے اندر مشہور تھا کہ کوئی ایسا کام کرو جس سے ان کی دعا میں میرا نام بھی شامل ہو جائے، یہ اصحاب میں مشہور تھا۔ تو جس کے لیے بی بی دعا فرماتی تھیں وہ کیا بن جاتا تھا؟ جس کے لیے بی بی دعا کرتی تھیں وہ سلمان فارسی بن جاتا تھا، وہ میسم تمار بن جاتا تھا۔ ان کے پاس دولت ہوتی تھی؟ نہیں، ان کے پاس دولت نہیں ہوتی تھی، ان کے پاس بندگی ہوتی تھی۔ البتہ جب میں جملہ کہتا ہوں تو یہ نہ کہوں کہ مثال کے طور پر ایک ہوگا، نہیں، ممکن ہے دونوں، علم بھی ہو، بندگی بھی ہو، دولت بھی ہو، بندگی بھی ہو، جہاد بھی ہو، بندگی بھی ہو۔ ان کے در سے کوئی کمی ہے کیا؟ سب کچھ مل سکتا ہے۔ تو کوشش کیا کرنی چاہیے؟ لب لباب میں آپ کی زحمت تمام کروں، کوشش یہ کریں کہ میں اور آپ اپنی زندگی میں کچھ کام ایسے کریں ان کی نظر لطف شامل حال ہو۔ ایک اور جملہ عرض کرتا چلوں، 10 اچھے کام کروں اور ایک غلط کام کر کے ان کا دل دکھاؤں، یا 5 اچھے کام کروں اور کوئی غلط کام نہ کروں، کیا بہتر ہے؟ 5 کر لو، 2 اچھے کام کرو، کم کرو، دل مت دکھاؤ۔ کوئی ایسا کام نہ کروں جس کو دیکھ کر بی بی کہیں میرے چاہنے والا ہو کر تو نے ایسا کیوں کیا؟ اپنے لیے ایک معیار بنائیں، اپنے لیے ایک شخصیت بنائیں۔ ابھی دیکھیں آپ یہاں پہ تشریف فرمائے، میں آپ کے سامنے یہاں شبیہ ممبر پہ بیٹھنے کی سعادت حاصل کر رہا ہوں، میں یہاں بیٹھ کے کوئی غلط کام ایسا کروں گا جو آپ کو برا لگے؟ میرا دماغ خراب ہے کہ میں ایسا کوئی کام کروں گا جو آپ کو برا لگے؟ شاید نعوذ باللہ تعالی میں منافقت دکھاؤں، چھپ کر کوئی غلط کام کر لوں، آپ کے سامنے نہیں کروں گا۔
تو میں آپ سے ایک بات عرض کرنا چاہوں گا کہ ہم نہیں سمجھتے کہ بیوی ہمیشہ ہمیں دیکھ رہی ہوتی ہیں؟ کیا ہم سمجھتے ہیں ہم اپنی کوئی چیز ان سے چھپا پائیں گے کیا؟ کیا ہم سمجھ رہے ہیں ان کا علم دیواروں اور رکاوٹوں کے پیچھے رہتا ہے کیا؟ جب ہم مانگتے ہیں اپنی مصیبت میں تو وہ دیواروں کے پیچھے سے آ کر ہماری مدد کر دیتی ہیں، تو ہمارے اعمال کیسے چھپے رہیں گے؟ ہم سب ان کی نظروں کے سامنے ہیں۔ تو آپ اور میں زندگی میں کبھی خدا نہ کرے نعوذ باللہ کسی ایسے کام کو کر رہے ہوں تو اپنے آپ سے ایک دفعہ پوچھ لیں کہ بھائی میں نے کل ایک اچھا کام کیا تھا ان کا دل خوش کرنے کے لیے، آج جو میں ایک کام کر رہا ہوں اس سے ان کے دل کے اوپر کیا گزرے گی؟ اور خاص کر اگر آپ ان کے چاہنے والے ہیں، اور الحمدللہ رب العالمین آپ چاہنے والے نہیں ہوتے تو آپ کو انہوں نے اپنے غم میں کیوں شامل کیا؟ آپ کے خلوص کا احترام کیا نا انہوں نے، ورنہ مجھے یہ سعادت نہ ملتی، آپ کو یہ موقع نہ ملتا، آپ کہیں اور ہوتے زندگی کے اندر۔ تو یہ جو انہوں نے موقع دے دیا کہ ہم ان کی محبت میں، ان کے احترام میں فرش عزا تک پہنچیں، اس کا مطلب ہے وہ ہم سے یہ توقع کر رہے ہیں کہ ہم ان کی محبت میں کوئی غلط کام نہ کریں، اپنی زندگیوں کو بہتر بنائیں۔ اور شاید اگر میں کوئی غلط کام نہ کروں یہ احساس کر کے کہ بی بی سیدہ کا احترام کر رہا ہوں، تو میں 10 اچھے کاموں میں اتنا قرب نہیں لے پاؤں گا جتنا یہ غلط نہ کر کے مجھے قرب ملے گا، کیونکہ میں نے ان کے احترام میں قربانی دی ہوگی۔